حفظ قرآن کی آیت صرف اسی سورہ میں ہے اور کہیں نہیں ہے جی. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اور کسی کتاب کی جو اس سے پہلے کتابیں اتری کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لہذا وہ سب محرف ہو گئیں. اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کی آیت صرف اور صرف ایک جگہ ہے، وہ یہاں ہے اسی سورہ کریمہ میں. کیا فرمایا گیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نکتہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمود کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پہاڑوں سے گھر تراش لیے تھے، بچ نہیں سکے. تمہیں بچنا ہے تو حفاظت کا صرف ایک ہی قلعہ ہے، یہ قرآن حکیم. یہاں آنا ہے تمہیں مکانات نہیں بچا سکے. قوم سمود کو ان کے مضبوط مکانات نہیں بنا سکے، بچا سکے. بچانے والی صرف ایک ہی چیز ہے، قرآن حکیم. یہ حفاظت دیکھ رہے ہیں ہم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. ویسے کئی جگہوں پر ہے لیکن یہاں بڑے عجیب انداز سے فرمایا گیا. کیا کہا گیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. ان کا تصفیہ کیسے کیا گیا معلوم ہے؟ اللہ نے ان کا پورا پتلا جنت میں بنا دیا. مسلم شریف کی روایت ہے، پورا پتلا بنا دیا. ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پیر ہیں، بدن ہے، بنا کر کھڑا کر دیا. کہاں؟ جنت میں. حضرت آدم کہاں بنائے گئے ہیں؟ جنت میں بنائے گئے ہیں. یہ مٹی کا پتلا بنا دیا گیا. اب شیطان آیا، طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، کہہ رہا ہے کیا چیز ہے یہ، کچھ تو بھی بنائی جا رہی ہے. اللہ. اس کے بعد اس نے کھٹکھٹایا، اندر سے بجا. وہ کہا او سمجھ میں آیا، جو چیز اندر سے خالی ہو اس کو بہکانا بہت آسان ہے. چیز بہکا لیں گے اس کو، اندر سے خالی ہے، یہ بج رہا ہے. یہ انسان جتنا اندر سے بجتا ہے نا، شیطان اس کے اوپر اتنا ہی قابو پاتا ہے. بجنا نہیں چاہیے زیادہ. جی جی. اچھا، ایک خاص بات جو شیطان بھول گیا تھا، کہہ رہا تھا نہیں کہ میں فاضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. یہ بھول گیا کہ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، ایک، اور دوسرے میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے. پھونکنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں نفخ ہے. نفخ کا مطلب ہوتا ہے اجراء الریح فی تجویف جسم آخر. ہوا نفخ. نفخ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کسی جرم میں، کسی جسم میں، فی تجویف جسم آخر، کسی دوسرے جسم کی خالی جگہ میں ہوا کا بھرنا. اجراء الریح فی تجویف جسم آخر ہوا نفخ. جیسے غبارہ ایک جرم ہے، جرم ہے، اندر سے خالی ہے، تجویف ہے اس کے اندر. تجویف کا مطلب کھوکھلا پن. غبارہ ہے، اب غبارے کے اندر باہر سے ہوا ڈھال رہے سے، یہ نفخ ہے. باہر سے ہوا ڈھالنا کسی دوسرے جسم کے خلا کے اندر، وہ نفخ. جیسے غبارے کے اندر ہوا بھرنا. اب جیسے جیسے غبارے میں ہوا بھرتے جائیں گے وہ غبارہ پھولتا جائے گا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی ہے. پتہ یہ چلا کہ جیسے ہوا نظر نہیں آتی کس رنگ کی ہے، کیسی ہے، ایسے روح نظر نہیں آتی کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. اور جیسے ہوا پورے غبارے کے اندر چلی گئی ہے، ایسے ہی
انسان کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی تو روح پورے بدن کے اندر ہے. جی 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 هذا هو النفخ ونفخت فيه من روحي. سمجھ میں آ گیا نفخ کا مطلب؟ ونفخت فيه من روحي. جی اور یہ روح یہ میرا حصہ نہیں ہے، مخلوق ہے، یہ میں نے روح کو پیدا کیا ہے اور یہی روح میں نے آدم میں ڈالی ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے. اور یہی روح جو میں نے خلق کی ہے، کریٹ کیا ہے، یہی روح میں نے عیسیٰ کے اندر بھی ڈالی ہے، لہذا وہ بھی میرا بندہ ہے. جیسے آدم میرا بندہ ہے ایسے عیسیٰ بھی میرا بندہ ہے. اور صاف صاف کہا گیا ان ہوا الا عبد، عیسیٰ صرف اور صرف میرے بندے ہیں. جی یہ مطلب ہے. تو اب میں نے بنایا ہے فقعوا له ف تو قعو قا قا قو قی قیا قعنا ہے نا قا قا قو قی قا قعنا. یہ 6 صیغے آتے ہیں امر کے. قو قا قا قو اس کو صرف کہتے ہیں، سبجوگیشن جس کو انگریزی میں بولتے ہیں. اس فن پر میری 2 کتابیں ہیں، صرف پر، کنجوگیشن پہ، سبجوگیشن. جی کنجوگیشن. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو تم سب سجدے میں گر جاؤ. یہ سجدہ کیسا تھا؟ سجود تحیۃ و تکرمۃ لا سجود عبادہ. یہ سجدہ جو تھا یہ اکرام کے لیے اور سلامی کے لیے تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. اس لیے کہ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو تم لوگ سجدے میں چلے جاؤ. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس. تمام نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جی جی کیوں نہیں کیا اس پر بحث گزر چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8. جی لہا 8 ابواب. جہنم کے 8 دروازے، وہ بھی 7 ہی تھے. ایک آپ لوگوں کے لیے کھول دیا گیا نا، اسپیشل دروازہ ہے روزے داروں کے لیے جس کا نام ریان ہے، ورنہ 7 ہی تھی. لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7 means 7 گیٹس. لہا 7 ابواب، جہنم کے 7، جنت کے 8 دروازے. 7 ہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے اسپیشل ایک دروازہ بنا رکھا ہے. روزے دار اسی دروازے سے جائیں گے. جی آگے بہت ہی پیاری آیت ہے، ویسے اللہ کی ہر بات پیاری ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اور آگے فرمایا گیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. دیکھ رہے ہیں تعبیر کیسی ہے. جب یہ کہا گیا کہ غفور الرحیم ہوں تو کہا گیا انا میں غفور رحیم ہوں. لیکن جب عذاب دینے کی بات آئی تو اللہ نے نہیں کہا انا المعذب، میں عذاب دینے والا ہوں. لا لا لا. دیکھ جب کہا گیا کہ غفور الرحیم ہوں تو انا کہا گیا، میں غفور الرحیم ہوں. اور جب عذاب دینے کی بات آئی تو یہ نہیں کہ انا المعذب، میں عذاب دینے والا ہوں. تعبیر بدل دی گئی. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ایسا نہیں کہ میں عذاب دینے والا ہوں، میرا عذاب دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. پیار دیکھ رہے ہیں آپ، رحمت دیکھ رہے ہیں آپ. آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ نے فرمایا انا الغفور الرحیم، یہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. اور بعد میں فرمایا میرا عذاب دردناک عذاب ہے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں غفور الرحیم ہوں، میں عذاب دینے والا ہوں. ایسا نہیں کہا میرا عذاب دردناک عذاب ہے، ایسا نہیں کہا میں عذاب دینے والا ہوں. اللہ اکبر. اس میں بندوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت کو یاد کرو، اللہ کی رحمت کو یاد کرو تو خوش ہو جاؤ اور امید لگا لو، اور اللہ کا عذاب اس کا تصور کرو تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے. یعنی رحمت
اور عذاب، ان دونوں کو یاد کرو تو تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا اور امید پیدا ہوگی. اور ایمان خوف امید کے درمیان ہی ہوتا ہے. آدمی اللہ کی رحمت کو یاد کرے تو امید لگا لے کہ بخش دیا جاؤں گا، اور اللہ کے عذاب کا تصور کرے تو آدمی ڈر جائے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو مومن کو خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے. جی یہ ہے. جی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ایک چیز بتائی گئی. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک چیز ہے، اور ایک ہے گناہ کا نشہ بن جانا. گناہ جب تک گناہ ہے سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن گناہ اگر نشہ بن جائے، گناہ کا ایڈکٹ ہو جائے آدمی، پھر اسے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری زندگی کی قسم. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ اکبر، اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے، جس سے آپ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے. نبی کا مقام وہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم صرف اسی سورہ کے اندر کھائی ہے، بقیہ اور کہیں نہیں ہے، اسی سورہ کے اندر کھائی. یہ سورہ کئی اعتبار سے بڑی خصوصیت کی حامل ہے. جی لعمرک، اے میرے حبیب تیری زندگی کی قسم، تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرت، انہیں نشہ ہو گیا ہے، یہ اپنے نشے کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. یہ انہم لفی سکرت یعمہون، ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کا نشہ ہوتا ہے. گناہ جب نشہ بن جائے تو پھر ایسی قوم کو صفحہ ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. ہم تو ابھی ذلت تک پہنچے ہیں، اس لیے کہ شاید ابھی گناہ نشے کے درجے تک نہیں پہنچا ہے. گناہوں میں تو ڈوبے ہوئے ہیں، جی ابھی ذلت کے اس مقام تک آئے ہیں. لیکن اگر آگے بڑھ کر کے گناہ نشہ بن گیا تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو اقوام ماضیہ کے اوپر اس کے ساتھ ہو چکا ہے. جی جب عذاب کی خبر دی گئی تو لوط سے کہا گیا آپ اور آپ کے ماننے والے نکل جائیں، صبح کے وقت عذاب آنے والا ہے، اور دیکھو چلتے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنا. آگے فرمایا گیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. تم میں سے اولاً کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اس بستی کی طرف. فرشتے آ چکے ہیں، صبح اس بستی کا ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے الٹے جانے کا، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اور آپ ان کے پیچھے چلیے. کن کو کہا گیا؟ لوط کو. نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. دیکھو پریشانی آنے والی ہے تو امت آگے آگے چل رہی ہے اور نبی پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہاں تو ایسا ہوتا ہے نیتا نیتا آگے آگے بھاگتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرتے رہتے کہاں گیا وہ، کہاں گیا. تو دنیا کے جو نیتا ہوتے ہیں، دنیا کے جو رہبر ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ اپنی فکر ہوتی ہے، قوم کی فکر نہیں ہوتی. نبی کو اپنے سے زیادہ اپنی قوم، اپنی امت کی فکر ہوتی ہے. دیکھیے عذاب آنے والا ہے تو قوم آگے جا رہی ہے، پیچھے ہیں، اس لیے کہ پیچھے ہی کی طرف تو عذاب ہے سامنے. قوم آگے جا رہی ہے ان کے پیچھے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، لہذا نبی اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، سب سے زیادہ رحیم ہوتا ہے. وَاتَّبِعْ، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے. جی گھبرا نہ جائیں، اس لیے کہ جس سمت میں یہ لوگ آ رہے ہیں، جس سمت وہ عذاب اسی طرف تو ہے. جی وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ دیکھے گا، وہی دیکھے گا جو یہ سمجھے کہ پتہ نہیں عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. آیا تو ہے نہیں، آیا تو ہے نہیں، آئے گا کہ نہیں آئے گا.
جو شک میں مبتلا ہو وہی پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، اور دوسرے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا جسے ان کے ساتھ ہمدردی ہو، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہمدردی ہو۔ تو اللہ کے ایسے نافرمان کہ گناہ جن کا نشہ بن گیا ہو، ایسی امت کے ساتھ ہمدردی رکھنا جائز نہیں ہے، زیادہ کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے۔ یہ بات بتائیے۔ پھر وہی ان کا تذکرہ ہے قوم سمود کا، جو پہاڑوں سے گھر تراشتی تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ پہاڑوں سے گھر کیوں تراش کرتے تھے؟ امن میں رہنے کے لیے، امن کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بس زلزلہ بھیج دیا، چیخ بھیج دی، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ